بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجر فرجم۔ ویورز، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں منظور احمد اللہ۔ ناظرین، آج بڑی بڑی خبریں ہیں میرے پاس، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عوام نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں جو ضرورت ہے وہ قانون کی امپلائمنٹ کی ضرورت ہے، وہ ہمیں آئین پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے اور فلاحی ریاست کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں تمام کو سلام کرنا چاہیے۔ یہاں پاکستان کی سیاست 70 سالوں سے چلتی آ رہی ہے، ہر کسی نے انقلاب کے نعرے لگائے ہیں۔ بہرحال ناظرین، میں آپ کو حیران کن جو ویورز ہیں پورے پاکستان میں ہزاروں جگہ سے، دیہاتوں سے، شہروں سے، کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، ہر جگہ سے شہری ہوں، دیہاتی ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، تمام نے بھرپور پارٹیسپیٹ کیا۔ اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو جو کہا جا رہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی، تو یہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے جو ہے اس کے اندر ایک روح ہے، زندگی ہے، تو یقیناً یہ کامیاب ہو کر رہے گی۔ تو حیران کن باتیں آج میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ملک کے اندر ڈاکٹر شاہ صاحب کہتے تھے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ زمین بوس ہو جائے گا، اور اسے زمین بوس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نئی عمارت بنانے کے لیے پرانی عمارت کو زمین بوس کرنا پڑتا ہے، تو اس کی جگہ ایک نیا مکان تعمیر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا آئین ہے اس میں بہت دھوکے عوام سے کیے گئے ہیں، اور عوام کو سوائے لالی پاپ کے آج تک کچھ نہیں ملا۔ تو ویورز، پی ٹی آئی والوں نے حیران کر دیا، اور عمران خان کو مائنس کرنا بہت ہی ناممکن ہے، بلکہ مشکل ہے، کیونکہ اس کی جو جدوجہد ہے وہ اب تقریباً 28 سال ہوا چاہتے ہیں۔ تو رہبر اور رہنماؤں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے اقتدار میں جائے، حکومت میں جائے، اور خادم بن کے عوام کی خدمت کرے۔ تو ویور، یہ ایک صحیح راستہ ہے، اس راستے پہ ہر انسان کو، ہر باضمیر کو چلنا چاہیے، کیونکہ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ نفیس زندگی گزارتا ہے، مثبت زندگی گزارتا ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو کے ساتھ۔ اور دو ہی گروہ ہیں اس جہان میں، ایک گروہ شیطانوں کا ہے اور ایک گروہ اللہ کا ہے، اور ایسے ہی ایک گروہ فلاحی لوگوں کا ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ لٹیروں کا ہے۔ تو یہ سلسلہ، یہ دو گروپ تو روز محشر تک بھی ایسے ہی چلتا رہے گا، جب تک کہ قیامت نہیں آتی۔ ظلم جاری رہے گا، زیادتیاں جاری رہیں گی، نیکیاں بھی جاری رہیں گی، فلاح بھی ہوگا، لٹیرے بھی ہوں گے، فلاحی لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ ملک اب تیزی سے اس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جس نظام کو پاکستان کو اس وقت جس نظام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو یہ مختلف شہروں کے ویورز دکھاتے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ نوجوانوں کا جذبہ جو ہے وہ دیدنی تھا، اور اس کے اندر ایک ولولہ اور جوش تھا۔ تو ناظرین، میں تو یہاں بیٹھ کے یہی دیکھ رہا ہوں کہ واقعی اب نوجوانوں نے اور پورے پاکستان تہیہ کر دیا ہے، اور یہی سوچ رہے ہیں، علامہ اقبال والی بات کو اب نوجوانوں نے اپنے مائنڈ میں اور اپنے ہارٹ دل میں جو ہے انہوں نے یہ بات بٹھا لی ہے کہ دونوں کی پرواز ہے یکدا گنجے فضا میں، شاہی کا جہاں اور گرگس کا جہاں اور۔ تو ویورز، اسی لیے پاکستان کے اندر
ایک انقلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تیزی سے، تو وہ یہی انقلاب ہے کہ ووٹوں سے، رائے سے اس ملک کی تقدیر کو بدلا جائے، اور جو بھی ہیں خامیاں، جو بھی ہیں کوتاہیاں اس نظام میں، اس سسٹم میں، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور واحد حل یہی ہے کہ ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس وقت تک جو تمام دنیا دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا میں جو ویورز آ رہے ہیں، جو بین الاقوامی مبصرین دیکھ رہے ہیں، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ خاص سختی ایک برتی جا رہی ہے خاص پارٹی کے ساتھ، اور ان کو اسی طریقے سے کمپین کے مواقع نہیں دیے جا رہے۔ یہ الیکشن میں جذبہ بھی ہے اور مایوسی بھی ہے، ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف غمی ہے، ایک طرف جیت کی امید ہے اور دوسری طرف ہار کا خوف ہے۔ تو یہ وہ وقت اب آیا چاہتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک تقسیم ہونی ہے، اور یہ لوح پہ یقیناً یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور وہی پھر اس زمین پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال پورے ملک کی وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی 70 سے 80% پہ ہے، اور دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس 30 سے کوئی 5، کوئی 10، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 15، اس طریقے سے جو ہے پارٹیوں میں کے ووٹر جو ہیں ان کے ساتھ اب کھڑے ہیں۔ یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے فیض حاصل کیے ہوں گے، کیونکہ وہ ورکر جو ہے محنت کرتا ہے، ایم پی ایم این ایس، پھر جب صاحب اقتدار، جب ملک کا سربراہ اگر صحیح روش پکڑتا ہے تو اس کے واٹر سپورٹر بھی صحیح روش پکڑتے ہیں، اور اگر پارٹی کے رہبر رہنما اگر یہی کھانے پینے اور تمام چیزیں جو ہیں حکومت کی خزانے سے ادا کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب ملک میں دو طرح کی لڑائی ہے، ایک طرح کی یہ لڑائی ہے کہ اس سسٹم کو اب خداحافظ کر دینا چاہیے، اور یقیناً خداحافظ کر دینا چاہیے۔ میں اپنے ملک کی تھینک ٹینکس خاص طور پہ اپنے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید منیر صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اپنے دل اور روح سے ذرا ایک دفعہ بیٹھ کے غور فرمائیے گا اور دیکھیے گا کہ ہم کم از کم پاکستانی جتنے بھی ہیں، اور خاص طور پہ جو بھی پی ٹی آئی والا ہے یا جو پیپلز پارٹی والے ہیں یا نون لیگ والے ہیں یا کوئی بھی ہے، پہلی بات تو یہ ہے یہ ملک کے خیر خواہ ہیں، لیکن ملک کے عوام کے یہ کبھی خیر خواہ آج تک نہیں دکھائی دیے۔ تو ویورز، آج کل جو چل رہا ہے دیہاتوں میں اور شہروں میں، ووٹر بہت بڑے جذباتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پہلی دفعہ یہی سیاستدانوں کی بے بسی دیکھیں گے کہ پہلے ہمیشہ واٹر سپورٹر یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان منافقین ہیں۔ اب یقین جانیے کہ جو پلس میں دیکھ رہا ہوں، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی ہم نکلتے ہیں تو واٹر سپورٹر پی ٹی آئی کا نہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کاز کے سامنے اس نظریے کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک سے محرومیاں، بے روزگاریاں، بد امنی، دہشت گردی، فرقہ واریت، قوم پرستی، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یقین کریں مجھے خوشی ہوئی کہ بلوچستان میں بلوچ اور پٹھان بھائیوں کا اتحاد ہوا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے ان کے مسائل جینون بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے یہ روح سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو صرف ان کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں جو پنجاب میں سرائکی اور پنجابی جو تقریباً ایون ہی بن جاتے ہیں تقریباً تعداد میں، ان کو بھی یہی اعلان کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا اتحاد ہے، ہم بھائی ہیں، ہمارا نہ کوئی لسانی نہ قومیت کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، آئیں بڑھتے ہیں اور پاکستان کو ایسے محنت کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ ان کی عوام کی زندگیوں میں خوشیاں لائیں گے،
اور انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا. ہم دن رات جو ہیں اس پہ توجہ دیں گے، محنت کریں گے. تو ویورز، یہ جو الیکشن ہے کمال ہے کہ میں نے یہ پلس دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں بھی اکثر جو ہیں میری مائیں بہنیں اور بیویاں، بچے بوڑھے، یہ ہر گھر میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ووٹ جو ہے وہ کم از کم پی ٹی آئی کو دیں گے. تو میں حیران ہوں کہ اتنا شعور، اتنا اویئرنیس وہ اس لیے آیا ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت آزاد ہے اور اسے آزاد رہنا چاہیے. یہ ہماری پاک آرمی کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے اداروں کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہماری عدلیہ کے لیے بھی ضروری ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور احتساب اب چھوڑ دیں سب کچھ، اب احتساب عوام خود کرے گی. اور آپ دیکھ لیں گے کہ ان کی مہربانیوں کو ذرا دیکھتے ہیں کہ ان مخالفین نے جو ہے، جو پاکستانی یکسر پارٹی، ان کی مدد کیسے کی مخالفت میں، کہاں سے ان سے بلنڈر ہوا ہے. سب سے بڑا بلنڈر ان سے یہ ہوا ہے کہ ان سے نشان چھین لیا گیا ہے، پی ٹی آئی کا نشان چھین لیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ مختلف نشانات دیے گئے ہیں، اور ایسی نشانات دیے گئے ہیں کہ بس انسان جو ہے ہنسی مذاق میں ان کے اوپر مذاق ہو، ہنسی ہو، اور یہ ان نشانوں سے بھی تھوڑا سا اپسیٹ ہو. لیکن نہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے وہ بڑے خوش ہیں. اور ان کا سب سے بڑا احسان پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈروں پر یہ ہے کہ اب عوام ڈھونڈتی ہے، عوام رابطہ کرتی ہے کہ جناب ہم آپ کے ووٹر ہیں، ہم آپ کے سپورٹر ہیں، آئیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی کہتا ہے آپ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ بیٹھے ہیں، یہ ذمہ داری ہم اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں. تو ویورز، یہ یقیناً یہ ایک اچھی سمت ہے، مثبت یہ رجحان ہے ہمارے ملک میں کہ انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور قدم چومے گی، اور پاکستان ایک دن ضرور خوشحال ہوگا. پاکستان ضرور کمانڈ کرے گا، پوری دنیا کی کمانڈ کرے گا. اس میں یہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب یہ ملک سے تمام کچرا گن صاف کیا جائے گا اور ایک نیا نظام انشاءاللہ تعالی 10 سے اپنے جو ہے انشاءاللہ وہ ایسے سہیں گے انشاءاللہ تعالی جو نظام کی بہتری کے لیے ہوں گے. 10 تاریخ کو وہ نشانات آپ دیکھیں گے. اور میں بھی ایک پاکستانی یہی دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری فوجی بھائیوں کا ملک ہے، یہ ہماری عدلیہ اور ججوں کا ملک ہے، یہ ہمارے سیاستدانوں کا ملک ہے، یہ ہمارے مذہبی پیشواؤں کا ملک ہے، یہ ہمارے بھائیوں کا ملک ہے. ہم ایک دوسرے کی جند اور جان ہے. تو پلیز اس بار جو ہے ووٹ سوچ سمجھ کے دیں، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے. اختلاف رائے ہو تو اس کو اختلاف رائے تک رہنا چاہیے. یہ جوتا بازی وغیرہ اس کی بھی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. اور یہ پتھر مارنے، آوازیں کسنے، پلیز اب سنبھلیں. ہم نے اپنے ملک کو بڑھ چڑھ کے آگے لے جانا ہے، اور اپنی محبت سے، اپنی شرافت سے، اپنا آئین سے، اپنی قانون سے. تو ویورز، 8 فروری کو آپ نے، ہر کسی نے ووٹ کے لیے ضرور جانا ہے. آپ جسے چاہیں، جس کو آپ کا ضمیر مانے، جہاں آپ کا شعور سمجھے، جہاں آپ کو اچھا لگے، تو پلیز آپ ووٹ ضرور کیجئے گا. جو سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، تو بھائی پھر بھی تو آپ پاکستان میں رہتے ہو، ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں. تو پھر ہم بھی اگر ایسے بیٹھ جائیں، ووٹر سپورٹر سب کچھ بیٹھ جائیں، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کس کے کتنے چاہنے والے ہیں. پلیز آپ اپنے ووٹ کو قیمتی سمجھیے گا. آپ آگے آئیے اور اس ملک کو بچائیے. اس ملک کو جو بھی اگر یہاں قبضہ مافی ان کو صاف کیجیے، جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو لائیے. اب تمام جو ہے نظام کا دار و مدار پاکستانی عوام پہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی 15 انشاءاللہ تعالی چند دنوں کی بات ہے،
الیکشن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی فیئر اینڈ فری ہو جائیں گے۔ اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی میں دیکھ رہا ہوں کہ 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ایک جوش و خروش آ جائے گا، پھر پمفلٹ تقسیم کیے جائیں گے، پھر یہاں جھنڈے دیے جائیں گے، پھر یہاں میوزک ہوگا، پھر یہاں اویئرنیس ہوگی، پھر گہما گہمی آئے گی۔ بس اللہ پاک سے التجا ہے وہ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔